آج مجلس الخطبہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں خطیب دل نشیں انداز حضرت ضیاء القاسمی حضرت مولانا ساجد نعیم قاسمی صاحب حفظہ اللہ۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم حضرت کی زبان سے ہی ان کا تعارف لیں گے۔ حضرت اپنی زبانی ہمارے سامنے اپنا تعارف پیش فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی ابو سعد جاسم صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پاس تشریف آوری ہوئی۔ میرا نام محمد ساجد نعیم قاسمی ہے۔ میں نے دورہ حدیث جامعہ اسلامی امدادیہ سے کیا ہے، اور 5 سالہ میری جو تعلیم ہے وہ جامعہ قاسمیہ گلشن حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر میں نے جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہیں۔ سارا جو ہے میں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کے مطابق پڑھا ہے، اور میں فاضل ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا۔ مکمل امتحانات دیے ہوئے ہیں، قرآن شریف کا حافظ ہوں، اور میرے قرآن مجید کے جو قاری صاحب ہیں، قاری رشید احمد صاحب غلام محمد آباد فیصل آباد میں، ان کا اپنا ادارہ ہے جامعہ عبداللہ بن عباس کے نام سے۔ وہاں پر بھی اب میں قاری صاحب کے حکم سے قرآن مجید کا جو ہے وہ درس دیتا ہوں وہاں پر جی۔ تو اس ادارے کا نائب خطیب بھی ہوں، مدرس بھی ہوں وہاں پر جی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں خطابت کے فرائض جو ہے وہ فیصل آباد میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ سر انجام دے چکا ہوں۔ اچھا حضرت، ماشاءاللہ آپ ایک نامور خطیب ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو خطابت کا بچپنا ہے، یعنی آپ نے خطابت کہاں سے سیکھی، کیسے سیکھی؟ آیا مدرسہ میں ہونے والی بزمیں وہ انہوں نے آپ کو خطیب بنایا، یا آپ کا ذاتی شوق تھا، یا آپ کی پشت پناہی کرنے والی کوئی شخصیت تھی کہ جو آپ کو اس میدان خطابت میں لے کر آئی؟ آپ کا جو خطابت کا بالکل شروع والا دور ہے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارا جو گھرانہ تھا وہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ الحمدللہ میں اپنی 5ویں جو ہے وہ پشت میں عالم دین ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انڈیا سے ہمارے جو پردادا جان تھے مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدرسہ رحمانیہ بنایا۔ پھر ان کے جو والد گرامی قدر سے مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ پاک و ہند کی ہجرت کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ بیٹے کو مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کو مظاہر علوم سہارنپور میں وہ دینی تعلیم کے لیے وہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارا ایک خاندان ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا دینی حلقہ باب ہے۔ وہ جو ہمارے دادا جان تھے، میرے والد صاحب تو اس جو ہے وہ فیلڈ سے نہیں تھے، وہ تو ایک پولیس میں ملازم تھے بطور ASI، لیکن میری جو تربیت زیادہ تر وقت گزرا وہ اپنے دادا جان کے ساتھ گزرا، مولوی حبیب اللہ مرحوم کے ساتھ۔ تو انہوں نے میری ایک تربیت کی۔ تو ہم مولانا محمد ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ کے پاس جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ان کی قدموں کے اندر بیٹھے بچپن کے اندر، تو پھر میرے دل کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ شوق پیدا ہوا کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، تو جمعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بچوں کو اکٹھے کر کے جو ہے وہ ایسے ان کی وہ ترنم کے اندر بیانات کرنا شروع کر دینا۔ پھر اللہ نے موقع دیا قرآن مجید حفظ کرنے کا، دین کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو پھر حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہو گئے تھے، تو پھر مولانا ظاہر محمود قاسمی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ جو بھی تقریر فرمایا کرتے تھے، وہ میں بچوں میں جو حفظ کی کلاس میں ان کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ پھر اسی وقت سے انہوں نے میرا نام ایک خطیب کا نام ڈال دیا، یا علامہ صاحب مجھے کہنا شروع کر دیا۔ تو میرے دل کے اندر یہ ہوا کہ جب میں حفظ کر کے فارغ ہوں گا تو میں عالم دین بنوں گا اور خطیب بنوں گا۔ تو پھر میں نے اس کے لیے وہ جامعہ قاسمیہ میں داخلہ لیا، وہاں پر بزم ہوتی تھی۔ تو پھر ہم مولانا محمد یوسف فاروقی صاحب جو وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی ایک کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگردوں میں سے اور مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ تو پھر ان سے باتیں پوچھتے رہنا، اور بزم کے اندر اس چیز کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اسی وقت سے جو ہے وہ اس کو اپنے اجاگر کرتے رہنا۔ پھر جب میں آخری سال میں سابعہ والے سال کے اندر جب پہنچا، تو پھر ایک مستقل طور پر جو ہے
وہ استاد محترم کے حکم سے کبھی کدھر جو ہے وہ جمعہ جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو لیکن مستقل جو خطابت ہے وہ میں نے پھر دورہ حدیث کے بعد جو ہے وہ شاہکوٹ کے اندر جو ہے وہ وہاں پر شروع کی. تو کچہری والی مسجد کے اندر ابتدا کی، اس کے بعد پھر اسی طریقے کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ بہت سارے خطباء کے ساتھ آپ کا وقت گزرا اور آپ بھی خطابت کی ان راہوں کو کراس کرتے ہوئے اس وقت ماشاءاللہ نامور خطیب ہیں. جو ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں یا جو اس وقت خطیب بننا چاہ رہے ہیں لیکن خطیب نہیں بن پا رہے، آپ ان کے لیے کیا لائحہ عمل پیش کریں گے کہ وہ خطابت کی فیلڈ میں آئیں اور ایک نامور خطیب بنیں؟ آپ انہیں کچھ گر کی بات، کوئی اصول کی بات، کوئی ایسی بات آپ ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فیلڈ کے اندر ایک نامور خطیب کی حیثیت سے موجود ہوں. یہ اصل میں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ایک وہبی چیز ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہر بندہ خطیب نہیں بن سکتا. اور دوسرا اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ شوق کا تعلق ہوتا ہے، لگن کا تعلق ہوتا ہے. جہاں تک ہو تو محنت کی بات ہے، وہاں پر ہر خطیب کو جو ہے وہ اس طرف ہے وہ صاحب مطالعہ ہونا ضروری ہے. ایک تو درسی کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو وہ خارجی کتب کا جو مبتدی طلباء کے لیے ضروری ہے، جس میں سے ایسی ہماری اکابرین کی مل جاتی ہے جن میں الفاظی ہوتی ہے، تو ایک بات کو جوڑ کے بیان کرنا. جی جیسے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات ہے، جی خطبات دین پوری. اسی طرح جواہرات فاروقی ہے، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے. جب انسان اس کے اندر محنت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی محنت بھی جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے. دوسری آج کل کا جو مجمع ہے، لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو مجمع بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اصولی جو کتاب ہے قرآن و سنت کے اوپر وہ عبور ہونا چاہیے. جی اور ان کو ایک کوئی بات انسان کوئی دے کے اٹھے تو ممبر سے تو ایک فکر دے کے اٹھے کہ فکر آخرت کے حوالے سے یہ ایک عقیدہ بنا کر اٹھے، تاکہ لوگوں کے جوڑیوں کے اندر یہ کوئی پلے پڑے کہ ہم دنیا میں کس کے لیے آئے ہیں. اس چیز کی ضرورت ہے. یہ جو مجمع نہیں بنتا، خطیب انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، آخر پر آتے ہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت نہیں کر کے آتے. اگر آپ محنت کر کے آئیں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کا مجمع بھی بنائیں گے. میرا یہ خود تجربہ ہے، یہ فیصل آباد میں بھی ایک مسجد میں ہی ابھی حال میں ہی میں نے چھوڑا ہے. تو وہاں پر جب میں گیا تھا شروع کے اندر وہاں پر مجمع بالکل نہیں تھا. تو لیکن جب اب میں نے یہ چھوڑا ہے تو وہ مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، لوگ شوق سے آتے تھے. جی تو اس کی ایک زندہ مثال ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو بہت مایہ ناز خطیب ہیں. حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. تو وہ انہوں کی خطبات کا مطالعہ کیا جائے جو مترنم خطیب ہیں، تو وہاں پر بھی الفاظی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. انہوں نے ایک جو کام کیا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ سیرت کے اوپر جو ہے مستقل خطبات. ٹھیک ہے، ایک تو سیرت مصطفیٰ ہے کہ وہ ہم پڑھتے ہیں، ایک درسی نظام کے اندر جو مدرسین ہیں جیسے ہم سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر نکات جو بنانا ہے، اس کی الفاظی بنانا ہے، یہ ایک بڑا کام ہے. اگر مبتدی طلباء اس کے اوپر میں محنت کرے، خطباء حضرات جو مترنم خطیب اس پر اس کو اگر دیکھا کرے تو انشاءاللہ وہ ایک بہترین خطیب بن جائیں گے. اور میرا یہ ہے کہ بھی خطیب بننے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا بھی ضروری ہے. یہ قرآن مجید کی حافظ جو ہے وہ زیادہ آیات پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، اس سے نکات نکالیں، قرآن مجید میں سے احادیث طیبہ میں سے ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بڑا انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. اگر جو خطیب حافظ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو بار بار اللہ آپ کا بھلا کرے تو وہ صورت کے اندر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا قرآن مجید کی. اگر حافظ قرآن ہوگا تو وہ آیات بار بار پڑھے گا، زیادہ قرآن مجید پڑھے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا حضرت، ماشاءاللہ آپ نے جمعہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی مسجد میں خوب مجمع ہوا کرتا تھا، تو اس حوالے سے ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا آپ جمعہ خطبات سے مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں یا آپ کے جو ذرائع ہیں مطالعہ کے وہ کوئی اور ہیں، کتب سے کرتے ہیں جو خطبات کے علاوہ ہوتی ہیں،
یا کچھ شخصیات یا خطباء کو سن کر آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ یعنی آپ جمعہ کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کون سے ریسورسز ہیں، کون سے ذرائع ہیں، تاکہ جو ہمارے سننے والے احباب ہیں انہیں پتہ چلے کہ جمعے کی تیاری کہاں سے کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے؟ یہ مفتی صاحب آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے، تو اس کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو بھی آپ موضوع کا انتخاب کریں تو وہ اس اعتبار سے کریں کہ ماحول کیا ہے۔ بالفرض آج 22 جمادی الثانی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے حوالے سے، تو اس پر جو قرآن کریم کے اندر آیات ہیں تو اس کو جمع کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اقوال ہیں، ان کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، سب سے پہلے خدا کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، اس پر جو ہے وہ آیات آپ کے اوپر ہوں، احادیث کے اوپر آپ کی نظر ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ مطالعہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہے کہ الفاظی آپ کے پاس کیسی ہے، الفاظی اس کے بعد کیسی ہے، وہ الفاظی جو ہے وہ خطبہ سے ہمارے اکابرین سے جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ جو شروع کے اندر ابتدائی جو ہے یہ ایک چیز وہبی چیز ہوتی ہے کہ بات کو بنا کے بیان کرنا، تو یہ بات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے محنت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر یہ تو اللہ کی طرف سے وہبی ایک چیز ہے خطابت، لیکن انسان جو محنت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اسی کو اس کا وہ صلہ جو ہے محنت کا ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، خطابت کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ ہر فیلڈ کے افراد یا ماہرین یا سرکردہ جو افراد ہوتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، مختلف شخصیات خطباء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو کون سی خامیاں ہیں جو آپ نے نوٹ کی ہیں ہمارے سامنے آپ ذکر کریں، تاکہ جو ہمارے خطباء سن رہے ہیں وہ ان خامیوں کو جب ہائی لائٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ چند خامیوں پر ہمارے سامنے گفتگو فرمائیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے خامی جو ہے وہ مطالعہ نہ ہونا۔ دوسری خامی یہ ہوتی ہے کہ بھئی اشعار جو ہے مترنم خطیب کے لیے ضروری ہے، اس کا ذخیرہ ہونا چاہیے، جو نعتوں کی صورت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح کی صورت کے اندر، اس سے جو مترنم خطیب کی جو ہے وہ خطابت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ میرے اندر بھی خامی تھی، لیکن الحمدللہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق، اپنی خطیب کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ساتھی بھی ہوں وہ بھی خطباء کو شمار کریں۔ اپنے جس فیلڈ کے اندر انسان ہے تو ویسے ساتھی بھی انسان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو جب انسان کہتے ہیں نا المومن مرآۃ المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو ایک دوسرے کے اندر دیکھتا ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ خامی اس کو دور کرنی ہے۔ اور الحمدللہ اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا کہ میں نے اپنی تحریر کے اندر اشعار پر بھی تیاری کرنی شروع کی۔ تو ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ بعض خطباء کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شعر کہاں سے شروع کیا جائے۔ اچھا، وہاں پر ایک قسم کا نقطہ ہی ہے، تو نقطے پر اٹھانا ہے، تو نقطہ جب اٹھاتے ہیں تو اس کو نقطہ بیان کرنے کے بعد اسی کے ساتھ اسی نقطے سے جو ہے وہ الفاظ نکلے۔ بعض دفعہ الحمدللہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر میں نے تقریر کی تیاری تو کی ہے، لیکن اپنے ذوق میں وہاں سے وہ ذہن کے اندر وہ اشعار پڑھنے سے نقطے نکل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جب انسان خطیب محنت کر کے آتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی محنت کے اندر اللہ پاک الہامی تقاریر بھی ڈال دیتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو اسٹیج کا ڈر، خوف، جھجک، شرم کہ اچھی بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، جیسے مجمع کے سامنے آئے تو پاؤں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم پر راشا طاری ہو جاتا ہے، ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، زمین آسمان کے قریب اور آسمان زمین کے قریب نظر آتا ہے، تو یہ جو ساری کیفیات ہیں، تیاری بھی اچھی بڑی کی ہے، تو یہ ایسی صورتحال کا خطباء کو کیوں سامنا ہوتا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کس طرح سے خطباء اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو نکالیں اور پورے پیشن کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بزم رکھی جاتی ہے زمانہ طالب علم میں، اس میں وہ حصہ نہیں لیتے، ذوق شوق نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت آپ نے جو ہے ایک پوائنٹ بتایا ہے جی، جب وہ ذوق شوق نہیں لیتے، کیونکہ ایک 7 سال کا 60 سال کا عرصہ اور 10 سال کا جو عرصہ ہے، جب انسان مدرسے سے نکلتا ہے تو اس کی بہت زیادہ پریکٹس ہوئی ہوتی ہے۔ بہت جب وہ انسان کی جو ہے وہ پریکٹس ہوئی ہوتی ہے وہ ایک بہترین خطیب بن کر آتا ہے۔
تو پھر یہ جو ہے بعد کے اندر اس کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمارے ساتھ ایسے ایسے بھی ساتھی پڑھتے تھے جو قابل تھے، لیکن وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب ہم بزم میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے کہ ابھی ساجد نہیں قاسمی کو کھڑا کر دو، ہماری جگہ یہ ہمارا وقت لے لیں. تو اس وقت ہم جب تقریر کیا کرتے تھے نظم و ترنم کے اندر، تو صورت کے اندر جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن ہم ہنستے نہیں تھے. لیکن آج جو ہے وہ ہم گھنٹوں بھی بیان کر دیتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو جب ان کو کھڑا کر دیں وہ 5 منٹ کے لیے، تو ان کے لیے 5 منٹ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں. تو اس واسطے اس کے لیے پریکٹس ہونا ضروری ہے. جب انسان کی پریکٹس نہیں ہوگی، کوئی ڈاکٹر ہے وہ جتنا مرضی MBBS کر لے، جب تک اس کی وہ پریکٹس نہیں ہوگی تو وہ ایک بہترین طبیب اور معالج نہیں بن سکتا. حضرت کی بات سے اس بات کو اخذ کیا گیا ہے کہ مشق انسان کو نکھار دیتی ہے، اور جس کام اور جس فن میں مشق نہ ہو تو اس فن کو، اس صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے. تو عزیز طلباء کرام اور عزیز خطباء عزام، واقعتاً ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے طلباء اور جو علماء درس نظامی کی فیلڈ سے متعلقہ ہیں، مدرسہ میں ہونے والی بزم کو مذاق سمجھتے ہیں، اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں. اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ عالم بن جاتے ہیں لیکن گفتگو کے قابل نہیں ہوتے. اور جو لوگ ان بزموں کو سیریس لیتے ہیں، سنجیدہ لیتے ہیں، پابندی سے شرکت کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ زمانے میں نامور خطیب کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو اس لیے اپنا زمانہ طالب علمی میں جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو غنیمت جانیں، اس کو جو ہے آپ ضائع نہ کریں، ہمیشہ مشق کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز جب آپ عالم بن جائیں گے تو اس مشق کی بدولت آپ پھر ایک نامور خطیب کی حیثیت سے معاشرے کے اندر ہوں گے. اس پر مفتی صاحب میں ایک اپنا جو ہے وہ تجربہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. درجہ رابعہ کے اندر میں پڑھتا تھا جامعہ قاسمیہ کے اندر، تو سالانہ جو ہے وہ بزم ہوئی، تو اس میں میرا بھی نام تھا. تو جب میں نے تقریر کی تو تقریر الحمدللہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ ہی اپنے تمام اساتذہ کے سامنے ہوئی. تو اس وقت مولانا محمد یوسف فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں جامعہ قاسمیہ کے، مفسر قرآن ہیں. تو فیصل آباد کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر ان کا ایک نام ہے. تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ یہ میرے بچے نے جو ہے وہ میرے شاگرد نے میرے انداز کے اندر ہمارے بڑے حضرت مولانا مظہر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو جب یہ شاباش استادوں کی طرف سے ملتی ہے تو انسان کا ایک حوصلہ جو ہے بڑھتا ہے. جب ایک بیٹے کو، شاگرد کو اپنے استاد یا باپ کی طرف سے شاباش ملے تو ایک انسان کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے، انسان اس کام کے اندر اور محنت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تھاپی کی وجہ سے، ان کی یہ شاباش کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم آگے بڑھے ہیں. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے مشق بہت ضروری ہے. مشق اس کی ایک جان ہے. جب انسان نورانی قاعدہ پڑھتا ہے تو جب تک اس کے حروف تہجی کے تلفظ ہی نہیں ٹھیک کرے گا تو وہ آگے قاعدہ کیا پڑھے گا. تو اس واسطے یہ کہ ہمارے لیے ایک قاعدہ ہے، اور مدرسے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارا ایک مادری علمی ہوتا ہے، اس کے اندر ہم سیکھتے ہیں. جو سیکھ کر ادھر سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہم ایک اپنے اوپر ایک بہت بڑا دنیا کا بوجھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، دائی بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جب ہم مدرسے کی فیلڈ کے اندر یہ پڑھتے ہوئے یہ فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ ساری زندگی نہیں آ سکتا. اچھا حضرت، چند ایسی خوبیوں کا ذکر فرمائیں کہ جو ایک خطیب کے اندر ہونی چاہیے. ان خوبیوں کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنانے کی کوشش کریں گے. آپ چند ایک خوبیاں ہمارے سامنے ذکر فرمائیں. خوبیاں یہ ہے کہ لباس اچھا ہو، خوبیاں یہ ہے کہ اس کی گفتگو اچھی ہو. روایتی گفتگو جو ہوتی ہے وہ عام طریقے کے اندر ہمارے خطباء کے اندر یہ جو ہے وہ بہت کمی پائی جاتی ہے. دوسری خوبیاں یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا اچھا ہونا چاہیے. مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ لوگ تو ان کو خطیب بھی سمجھتے ہیں. وہ خطیب نہیں تھے، وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی تھے. ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، ہمارا یہ تعلق نہیں. ہمارے ایسے بھی خطباء ہیں کہ جن کی نظر جو ہوتی ہے وہ صرف جیبوں پر ہوتی ہے، پیسوں پر ہوتی ہے. حالانکہ خطابت کو مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت سمجھ کے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس واسطے جو ہے انسان جب عبادت سمجھ کے کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے مدد فرماتے ہیں تو انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے.
تو اس واسطے انسان کا یہ جو ہے رہن سہن جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جی، اس کا لائف سٹائل بھی جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ لباس اچھا ہو جی، اور اسی طرح وضاحت کے اعتبار سے بھی وہ اچھا ہو، یہ خوبیاں جو ہیں اس کو اپنانی چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں آج کی نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مولانا سعد نعیم قاسمی صاحب ان کی خطابت میں، ان کے علم میں مزید برکات عطا فرمائے، اور ہمیں خطباء سے، علماء سے، اپنے بڑوں سے ہر ایک اعتبار سے سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین متین کی عالی شان خدمت کے لیے پروردگار عالم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔